علی العظیم۔ آئیے بلا کسی تاخیر بارگاہ رسالت میں عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر نذرانہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج میرا موضوع ہے، اور آج کی جو شب ہے وہ شب معراج ہے۔ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد اس کے اندر بھی معراج مصطفیٰ پر گفتگو ہوگی۔ یہ بڑا وسیع چیپٹر ہے، اس کے اندر آپ لگاتار کئی گھنٹے تک بیان کرتے رہیں تب بھی اس چیپٹر کو آپ مکمل نہیں کر سکتے۔ آج ہم کچھ باتیں معراج کے حوالے سے ابھی سماعت کرتے ہیں اور کچھ باتیں رات میں سماعت کریں گے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کے دور کے اعتبار سے، ان کے زمانے کے اعتبار سے معجزات عطا فرمائے۔ جیسا ماحول تھا، جیسی ضرورت تھی، اسی اعتبار سے معجزہ دیا گیا تاکہ وہ قوم اس معجزے کو سمجھ کر، اس کو دیکھ کر پھر وہ ایمان لے آئے اور نبی کی نبوت کو تسلیم کر لے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے وہ ان کے دور کے اعتبار سے عطا فرمائے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا نا وہ جادوگروں کا دور تھا، میجیشین کا دور تھا۔ بڑے بڑے میجیشین تھے، وہ میجک سے لوگوں کو حیران اور پریشان کر چکے تھے، اور ہر طرف ان کی باتیں ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا عطا فرمایا کہ جب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا اور اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور وہ سانپ بن گئے، تو حضرت موسیٰ نے جب وہ لاٹھی زمین پہ ڈالی تو وہ بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ ساری لاٹھیاں، وہ سارے جو سانپ تھے نا ان کو وہ نگل گیا۔ بلکہ اس عصے کے اور بھی بہت سارے معجزات تھے۔ آپ نے اس کو پتھر پر مارا تو 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے، آپ نے اس کو دریا پر مارا تو دریا کے اندر 12 راستے نکل گئے، آپ نے اس کو کنویں کے اندر ڈالا تو آگے کا حصہ ڈول بن کر اور پیچھے کا حصہ رسی بن کر پانی نکالنے کے لیے کام آ گیا۔ تو اس طریقے سے اس کے معجزات تھے۔ اللہ نے آپ کو ید بیضا عطا فرمایا تھا کہ چمکتا ہوا ہاتھ، اس ہاتھ کو آپ اس طریقے سے بلند کرتے تھے تو سورج کی طرح روشنی نکلا کرتی تھی۔ تو جو ماحول تھا اس دور کا، اسی اعتبار سے اللہ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا۔ آپ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے کو دیکھیں تو حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بڑی طاقتور قوم تھی، بڑی مضبوط قوم تھی۔ وہ پتھروں کو تراش کر کے مکان بناتی تھی، وہ پہاڑوں کے اندر اپنے مکانات بناتی تھی، اور وہ اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھتے تھے۔ ان کے لیے پتھر گویا کہ موم بن چکا تھا، پتھروں سے ان کے ساتھ تراشنا، اس میں مکان بنانا ان کے لیے ایک معمولی چیز تھی۔ تو اللہ نے حضرت صالح کو بھی معجزہ اسی اعتبار سے عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پتھر سے، پہاڑ سے اونٹنی نکلے، تو آپ کہہ دیجئے پہاڑ سے اونٹنی نکلے گی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلی ان کفار کے ڈیمانڈ کی وجہ سے، اور پھر اس اونٹنی نے باہر آ کر بچے کو جنم دیا۔ یہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، آپ اس کو کئی بار سن چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا نا وہ ڈاکٹری کا دور تھا، وہ طبیبوں کا دور تھا، وہ حکیموں کا دور تھا۔ بڑی بڑی بیماریوں کے علاج تلاش کیے جا رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اس وجہ سے اس دور کے اندر طبیبوں، حکیموں اور ڈاکٹروں کو بہت کچھ مانا جاتا تھا، بلکہ کچھ لوگ تو ان کو خدا تک کا درجہ دے بیٹھے تھے۔ ایسا ماحول بن چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا
کہ آپ برس کے بیمار کو، یا جس کو کوڑ کا دبا ہوتا تھا، وائٹ کلر کا جس پہ بدن پہ دبا ہوتا ہے، کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، آپ اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے، اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ جو شخص ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا تھا، اس کی آنکھیں ہی نہیں تھی، اس کی روشنی ہی نہیں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدائی عطا فرما دیتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کسی مردے کو ٹھوکر مار کے اور کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اللہ اس کو زندہ فرما دیتا تھا۔ یعنی جیسا دور، جیسا ماحول، جیسے لوگ، اللہ نے اس نبی کو اسی اعتبار سے معجزات عطا فرمائے۔ اب جب باری آئی نبی آخر الزماں کی، باری آئی سارے نبیوں کے سلطان کی، جب باری آئی اپنے محبوب کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو اس کائنات کے اندر جلوہ گر فرمایا، تو یہ جو دور ہونا تھا نا، اب میرے نبی کا جو پیریڈ ہے وہ ایسا تو ہے نہیں کہ کچھ سالوں کا ہے، کیونکہ پیچھے جو نبی گزرے نا، کوئی ایک ملک کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی ایک شہر کے لیے نبی بن کر آیا، جب دوسرے نبی آتے اس جگہ پر تو ان کی نبوت ختم ہو جاتی تھی، ان کا وقت ختم ہو جاتا تھا، لیکن میرے نبی کو اللہ نے صبح قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہوا ہے، ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ اور یہ دور ماڈرن دور، ٹیکنالوجی کا دور، سائنس کا دور، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو معجزات عطا فرمائے، تو کیا فرمایا گیا کہ جتنے معجزات اللہ نے پچھلے نبیوں کو عطا فرمائے تھے، وہ سارے معجزات اللہ نے مصطفیٰ کی ذات میں جمع فرما دیے، سارے معجزات جمع فرما دیے، اور اس سے زیادہ اللہ نے عطا فرمائے۔ اگر ایک نبی کا ایک معجزہ بھی اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں نا، تو پتا چلتا ہے کہ میرے نبی کی ذات کے اندر تقریباً 1,24,000 سے زیادہ معجزات تھے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کچھ خصوصی معجزات عطا فرمائے جو کسی کو نہ ملے۔ ان خصوصیات کے اندر یہ معجزہ جس کو معراج کہا جاتا ہے، یہ سب سے عظیم معجزہ، یہ سب سے یونیک معجزہ، بلکہ فرمایا گیا جس طریقے سے قرآن کا کوئی جواب نہیں، اسی طریقے سے معراج مصطفیٰ کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ دنیا دنگ ہے اس معجزے کو دیکھ کر، دنیا حیران ہے اس معجزے کو دیکھ کر، اس لیے کہ یہ دور سائنس کا دور، یہ دور ٹیکنالوجی کا دور، یہ دور مادیت کا دور، ایسے دور کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا معجزہ عطا فرمایا، قیامت تک سائنس اپنے ہاتھ اور پیر مارتی رہے گی، لیکن معجزہ معراج کو وہ سمجھنے سے قاصر رہے گی، وہ کبھی نہیں سمجھ پائے گی، اس رفتار کو نہیں سمجھ پائے گی، اس تیزی کو نہیں سمجھ پائے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ معجزہ اس حبیب کے دور کی وجہ سے عطا فرمایا ہے، اس کی مناسبت کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ عظیم معجزہ جو معراج کا عطا فرمایا، کچھ گفتگو میں ابھی کروں گا، کچھ گفتگو میں اس کے حوالے سے رات میں کروں گا۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو معراج عطا فرمائی اپنے حبیب کو، اس کے پیچھے بہت سارے ریزن تھے، معراج کیوں کرائی گئی۔ تو معراج جو ہوئی نا، وہ اس سال ہوئی جس سال کو اللہ کے نبی نے عام الحزن کہا، غموں کا سال۔ وجہ کیا تھی؟ جب 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا، تو اس وقت آپ کو ستایا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو تکلیفیں دی گئی، آپ کے اصحاب کو پریشان کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، ہر طریقے سے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ یہ وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ نبوت کے 7ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو شعب ابی طالب میں قید کر دیا گیا۔ 3 سال تک مسلسل سوشل بائیکاٹ رہا ہمارے نبی کا اور آپ کے خاندان کا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا، بلکہ سوکھے چمڑے پانی میں ابال کر کھائے جاتے تھے۔ اس طرح کا عالم تھا، درختوں کے پتے کھائے جاتے تھے، درختوں کی چھالیں ادھیڑ کے کھائی جاتی تھی۔ 3 سال اتنی مشقت سے آپ نے گزارے ہیں، اور اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ آپ کے ساتھ ہے، جناب ابو طالب آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کا خاندان آپ کے ساتھ ہے۔ وہ سب اس تکلیف کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ جب شعب ابی طالب سے آپ اور آپ کا خاندان باہر آیا، تو اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال کی ہے، اس وقت جیسے شعب ابی طالب سے باہر آئے، 8 مہینے کے بعد جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ یہ آپ کے سب سے بڑے سپورٹر تھے، ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، جو مولا علی کے والد گرامی ہیں، ہمیشہ حضور کے ساتھ کھڑے رہے،
ہمیشہ حضور کا ساتھ دیتے رہے، ہر محاذ پر آپ ساتھ میں رہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑا غم ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ حضور خوب روئے، اس لیے کہ وہ آپ کے مین سپورٹر تھے جو دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اس سے بڑا آپ کو اس وقت غم ہوا جب جناب ابو طالب کے انتقال کے 3 یا 5 دن کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ یہ سب سے زیادہ جس نے اللہ کے نبی کو سپورٹ کیا، قلبی سکون پہنچایا، دلی راحت جس نے پہنچائی، جب کفار پتھر برساتے تھے اور اللہ کے نبی گھر تشریف لاتے تھے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، تو سیدہ خدیجہ تھی جو اپنے ہاتھوں سے حضور کے آنسوؤں کو پوچھا کرتی تھی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جب سیدہ خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی بہت غمگین ہو گئے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس سال کو عام الحزن کہا، غموں کا سال۔ اتنے دکھ اور درد کی وجہ سے آپ نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا محبوب غمگین ہے، پریشان ہے، دکھوں میں گھرا ہوا ہے، اس پر پتھر برسائے جاتے ہیں، اس کو جو ساتھ دینے والے تھے وہ بھی اب دنیا سے گزر چکے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 رجب کی شب کو، 27ویں شب کو جبریل امی کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے محبوب کو میرے پاس بلا کر لے کر آؤ، وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں، تاکہ اس کے دل کو سکون مل جائے، تاکہ اس کے دل کو قرار مل جائے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جبریل امی آئے اور پھر اللہ کے نبی کو لے کر کے جب آسمانوں پر گئے۔ اب میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو سفر ہے نا، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ فرش ٹو فرش، زمین سے زمین، یعنی مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک، جس کو اسرا کہا جاتا ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر، کیونکہ یہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اور فرمایا گیا پھر فرش تو عرش، فرش سے عرش تک، یعنی کہ بیت المقدس سے لے کر عرش اعظم تک اور سدرۃ المنتہا تک، یہ سفر، جس سفر کے اندر جبریل امی حضور کے ساتھ رہے۔ اور جو تیسرا ہے حصہ، جو سدرۃ المنتہا سے لامکہ تک، وہ ایسا حصہ ہے جہاں کوئی ساتھ نہیں ہے، جبریل امی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور وہ کیسے گئے، کس طرح گئے، کیسے رب کا دیدار کیا، وہ خدا جانتا ہے اور خدا کے محبوب جانتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو جو بیت المقدس سے عرش کا سفر ہے نا، اس کو معراج کہتے ہیں، اس کو معراج کہتے ہیں۔ زمین کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسرا فرمایا، اور یہ کوئی سفر نہیں، قرآن نے اس کو سیر قرار دیا ہے۔ بلند آواز سے نا، سفر میں تکلیف ہوتی ہے، بیٹھنے میں کنفرٹیبل نہیں، کھانے پینے میں دقت ہوتی ہے، سفر ہوتا ہے، سفر میں تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ سفر نہیں، یہ سیر تھی۔ سیر میں بندہ ہر جگہ اتر کر چیزوں کا لطف لیتا ہے، وہاں دل کو تسلی ہوتی ہے۔ یہ سیر کرائی جا رہی تھی، یہ سفر نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب یہ کیسا سفر ہے؟ فرمایا گیا یہ جو سفر ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو سفر کرایا، اس کی سواریاں بھی اللہ نے مختلف رکھی، سواریاں بھی چینج ہوتی رہی۔ مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک، مسجد اقصی تک جو سواری تھی اس کو براق کہا گیا، اس کو براق کہا گیا۔ بیت المقدس سے پہلے آسمان تک جو سواری رہی وہ نور کی سیڑھی تھی، نور کی سیڑھیاں تھی، اس پر اللہ کے نبی تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک اللہ کے نبی فرشتوں کے پروں پر تشریف لے گئے ہیں، اور 7ویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک میرے حضور جبریل امی کے پر پہ تشریف لے گئے ہیں، اور سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبریل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اب حضور جو گئے ہیں وہ رف پہ تشریف لے گئے ہیں۔ تو یہ سواریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے رکھی، اور ساری سواریاں باکمال، اس کے حوالے سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ براق ہے بنا برق سے، اور برق کہتے ہیں بجلی کو، برق کہتے ہیں بجلی کو۔ میں آگے سائنس کی طرف آنا چاہوں گا، اور رات میں بھی سائنس کو ہم تھوڑا اس میں انوالو کریں گے کہ سائنس یہاں پر کیا دخل اندازی کر رہا ہے، اور سائنس کس طریقے سے ہمارے نبی کی معراج کو سمجھنے سے آج بھی قاصر ہے، مصطفیٰ کریم کے دیوانوں۔ لیکن یہاں پر رہ کر ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نقطہ یہ ہے
کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تو رات میں کیوں بلایا؟ رات میں کیوں بلایا؟ اس کے عام سام بہت سارے سوالات آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے کہ رات میں سفر کیوں ہوا، بہت سارے ہیں، لیکن میں حدیث سے سمجھانا چاہتا ہوں، بلند آواز سے نا، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو معجزہ معراج جو دیا وہ رات میں کیوں دیا؟ تو معراج رات میں اس لیے ہوئی کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کے بنسبت رات کو زیادہ اہمیت عطا فرمائی ہے، رات کا مقام زیادہ ہے، رات کی فضیلت زیادہ ہے، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت والا بنایا ہے۔ کیسے؟ تو فرمایا گیا شب برات رات ہے، بلند آواز سے نا، شب برات رات ہے، جس رات میں قرآن اترا شب قدر رات ہے، حضور کو لے جایا گیا رات ہے، بلکہ جس وقت ساری کائنات کے سلطان کو بھیجا گیا، ولادت مصطفیٰ جو ہے وہ بھی شب ہے، تو رات کو بڑی فضیلت ہے۔ قرآن بھی رات میں آ رہا ہے، صاحب قرآن بھی رات میں آ رہا ہے، اور وہ صاحب قرآن جب جا رہا ہے تو بھی رات میں جا رہا ہے، تو اللہ نے دن کے بنسبت رات کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی، اور رب نے فرمایا کہ یہ تو میرے محبوب کی معراج ہے کہ وہ رات کے حصے میں میرے پاس آیا، اس نے مجھے دیکھا، میں نے اسے دیکھا۔ لیکن اے میرے بندو، اگر تم معراج کرنا چاہتے ہو، اگر تم معراج کرنا چاہتے ہو تو میں اپنے محبوب کے ذریعے تمہیں میں معراج کا تحفہ دے رہا ہوں۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، تم نماز پڑھتے جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی معراج عطا فرمائے گا، تمہیں بھی عروج عطا فرمائے گا، تمہیں بھی ترقی عطا فرمائے گا۔ اور علماء عشق یہاں پر فرماتے ہیں 5 نمازوں کے بعد جو سب سے قیمتی نماز ہے، جس کو تہجد کہا جاتا ہے، اللہ نے بھی وہ رات میں ہی رکھی ہوئی ہے۔ رات میں اٹھو، اپنے رب کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکاؤ اور پھر گڑ گڑاؤ، مانگو رب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ رات دن کی بنسبت بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اس کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اب میں نے حدیث کے اندر یہ تلاش کیا کہ رات کو اتنی فضیلت کیوں ہے، رات کو یہ شان کیوں ملی، تو میں نے 2 حدیثیں پڑھی، 2 حدیثیں۔ پہلی حدیث ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3579، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری نصف حصے کے درمیان ہوتا ہے، رات کے آخر کے نصف حصے کے درمیان ہوتا ہے۔ تو تم ان لوگوں میں سے ہو سکو جو رات کے اس حصے میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو تم بھی اس کے ذکر میں شامل ہو جاؤ اور ان لوگوں میں آپ بن جاؤ۔ اور وہ کیا ہے؟ نماز تہجد، نماز تہجد۔ تو ایک مقام پر رب فرماتا ہے اللہ کے نبی فرماتے اقرب ما یکون الرب من العبد، کہ اللہ بندوں سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ، اس لفظ کو خاص یاد رکھنا ہے، آگے والے لفظ کے ساتھ ملانا ہے، اللہ بندوں سے قریب ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں۔ اب دوسری حدیث مسلم شریف کی حدیث نمبر 482، وہاں پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ اللہ کے نبی فرماتے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ پہلی حدیث میں یہ تھا کہ رب بندے سے قریب ہوتا ہے رات کے آخری پہر میں، اور دوسری حدیث میں یہ ہے بندہ رب سے قریب ہوتا ہے حالت سجدہ میں۔ وہاں رب قریب ہو رہا ہے، یہاں بندہ قریب ہو رہا ہے، وہاں رب قریب ہو رہا ہے، یہاں بندہ قریب ہو رہا ہے۔ کسی عاشق نے بڑی پیاری بات یہاں پر کہی ہے کہ رات اللہ لے کر آتا ہے اور سجدے میں بندہ جاتا ہے، رات اللہ لے کر آتا ہے، سجدے میں بندہ جاتا ہے۔ رات لے کر آنا اللہ کا کام ہے، سجدے میں جانا بندے کا کام ہے۔ رات کے پچھلے پہر میں اللہ قریب ہوتا ہے اور سجدے میں بندہ قریب ہوتا ہے۔ اگر رات کا پچھلا پہر ہو اور بندہ سجدے میں ہو، رات کا پچھلا پہر ہو اور بندہ سجدے میں ہو، تو ایک ہی ذات کو دونوں قرب اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب شب معراج کی بات ہی کیا نرالی ہے، رات کا عالم ہے اور اللہ کے نبی سجدے میں نہیں بلکہ بارگاہ خدا میں ہے،
اور اتنے قریب ہے قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. مصطفیٰ اپنے رب سے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی اور پھر اس کائنات کے اندر واپس بھیجا. تو یہ رات کے اندر اس لیے معراج ہوئی کہ رات کے پچھلے پہر میں رب قریب ہوتا ہے اور بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو بندہ رب سے قریب ہو جاتا ہے. اور یہاں پر رہ کر آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں اس کو لمبا چوڑا ہے تو اس کو رات ہی میں ڈسکس کروں گا کہ سائنس یہاں پر کیا کہتا ہے. حضور گئے اور پھر تشریف لائے. اب کتنا فاسٹ تھا یہ معاملہ، کتنا تیز تھا یہ معاملہ، اس کو آپ سمجھے تو پتا چلے گا کہ فرمایا گیا زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم. زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم. تا عرش گئے محمد اور پھر آئے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو حضور تشریف لے گئے. جب حضور تشریف لے گئے نا تو آپ وضو کر کے گئے تھے، ابھی وہ پانی بہ رہا تھا کہ حضور لوٹ کے آ گئے. اللہ کے نبی جب گئے تو ایک ٹہنی کے ساتھ آپ کا امامہ ٹچ ہوا، وہ ٹہنی ہل رہی تھی. جب حضور تشریف لائے تو ابھی وہ ہل ہی رہی تھی. اللہ کے نبی نے کنڈی لگائی تھی، وہ کنڈی ابھی ہل ہی رہی تھی. حضور تشریف لائے تو ابھی کنڈی ہل رہی تھی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بلکہ حد ہو گئی. جب بندہ بستر سے اٹھتا ہے تو بستر تھوڑی سی دیر کے لیے گرم رہتا ہے، کہ جب حضور تشریف لے گئے تو بستر میں وہ گرمی تھی، حضور تشریف لائے تو ابھی گرمی باقی تھی بستر کے اندر. ایک پل کے اندر وہ سفر طے ہوا. اب یہ کیسے ہوا، کس طریقے سے ہوا، سائنس کیا کہتا ہے، آئیے انشاءاللہ مغرب بعد سماعت کرتے ہیں. سائنس اس کے حوالے سے کیا گفتگو کرتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، معراج مصطفیٰ وہ عظیم معجزہ ہے کہ سائنس آج اس معجزے کو دیکھ کر حیران ہے اور قیامت تک کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اس زمانے کے اعتبار سے اللہ نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے.